اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول کی چھٹی قسط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان ہوا کہ آپ کے چچا کی رائے بدل گئی ہے، اب وہ آپ کی حمایت کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ کو قریش کے حوالے کر دیں گے۔ آپ نے ابو طالب سے کہا کہ میرے چچا، خدا کی قسم اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اس کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی میں ہلاک ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آپ رو پڑے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔ جب آپ واپس ہوئے تو ابو طالب نے آپ کو پکارا اور کہا، بھتیجے یہاں آؤ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، جاؤ اور جو کہنا چاہو کہو، خدا کی قسم میں کسی بھی قیمت پر ہرگز تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ آپ علیحدگی اختیار کرنے پر آمادہ ہیں۔ اس معاملے میں وہ پوری قوم کی مخالفت کا عزم کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ عمارہ بن الولید المغیرہ کو لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ اے ابو طالب، یہ عمارہ بن ولید المغیرہ ہے جو قریش میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ خوبصورت آدمی ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھیے اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیجیے۔ وہ آپ کے لیے ہے اور آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجیے جس نے آپ کے دین کی اور آپ کے آبا کی دین کی مخالفت کی اور آپ کی قوم میں تفریق پیدا کی اور ان کے عقل مندوں کو بیوقوف بتایا تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ آپ کو ہم ایک شخص کے بدلے ایک شخص دے رہے ہیں۔ ابو طالب نے کہا کہ خدا کی قسم تم مجھ سے کتنا برا معاملہ کر رہے ہو۔ کیا تم مجھ کو اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کو تمہاری خاطر کھلاؤں اور تم کو میں اپنا بیٹا دے دوں کہ تم اس کو قتل کر ڈالو؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مطعم بن عدی نے کہا کہ اے ابو طالب، خدا کی قسم تمہاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کہی ہے اور جس بات کو تم ناپسند کرتے ہو اس سے بچنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کی کوئی بات ماننی چاہیے۔ ابو طالب نے مطعم سے کہا کہ خدا کی قسم انہوں نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، مگر تم نے پختہ کر لیا ہے کہ میرے خلاف اپنی قوم کی حمایت کرو، پھر جاؤ جو تمہاری جی میں آئے کرو۔ قریش کے قبائل میں سے کچھ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ قریش کے سرداروں نے ان اصحاب رسول کے خلاف لوگوں کو ابھارا تو ہر قبیلہ اپنے اندر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ انہیں سخت تکلیف دیتے اور ان کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آپ کے چچا ابو طالب کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ جب ابو طالب نے قریش کی یہ کاروائیاں بنو ہاشم اور بنو مطلب میں دیکھیں تو وہ اٹھ گئے اور آپ کی حمایت کے لیے ان سب کو پکارا جس پر وہ خود قائم تھے۔ اس کے بعد تمام بنو ہاشم آپ کی حمایت پر جم گئے۔ انہوں نے ابو طالب کی پکار پر لبیک کہا، صرف ابو لہب نے اس معاملے میں ساتھ نہیں دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ لوگ ولید بن المغیرہ کے پاس جمع ہوئے۔ وہ عمر کے لحاظ میں ان میں سب سے زیادہ بزرگ آدمی تھے۔ اس وقت حج کا زمانہ قریب تھا۔ ولید نے ان سے کہا، اے گروہ قریش، حج کا زمانہ قریب آ چکا ہے، جلد ہی عرب کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے۔ انہوں نے تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن لیا ہے۔ تم لوگ اس معاملے میں کوئی ایک رائے قائم کر لو، ایسا نہ ہو کہ مختلف باتیں کہو اور اس طرح ایک دوسرے کی تردید کرنے لگو۔ انہوں نے کہا کہ اے عبد الشمس، تم ہی کچھ کہو اور ہمارے لیے ایک ایسی رائے دو کہ ہم بھی وہی کہیں۔ ولید نے کہا کہ نہیں، تم کہو، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا کہ نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ اس کا کلام کاہنوں کا گنگنانا یا کاہنوں کا قافیہ آرائی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیوانہ بتائیں گے۔ ولید نے کہا کہ نہیں، وہ دیوانہ بھی نہیں،
ہم نے دیوانوں کو دیکھا ہے اور ان کو جانتے ہیں۔ اس کی حالت اختناق کی نہیں، نہ اختلاج کی سی ہے اور نہ وہ شیطانی وسوسہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کو شاعری کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ وہ شاعر بھی نہیں، ہم شعر کی تمام قسموں کو جانتے ہیں، اس کا کلام شاعرانہ کلام نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم اس کو جادوگر کہیں گے۔ ولید نے کہا کہ وہ جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگروں کو اور ان کے جادو کو دیکھا ہے، اس کے یہاں نہ جادوگروں جیسا پھونکنا ہے اور نہ ان کی جیسی گرہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد الشمس، پھر ہم کیا کہیں؟ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، اس کے کلام میں ایک مٹھاس ہے، اس کی جڑ بہت شاخوں والی ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں۔ تم ان باتوں سے جو بھی کہو گے اس کا بے بنیاد ہونا ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں قریب تر بات یہ ہے کہ تم کہو کہ وہ جادوگر ہے، وہ ایک ساحرانہ کلام لے کر آیا ہے جس کے ذریعے سے وہ باپ اور بیٹے، بھائی اور بھائی، میاں اور بیوی اور آدمی اور اس کے خاندان کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے۔ سب لوگوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ پھر جب حج کا موسم آیا اور لوگ ادھر ادھر سے آنے لگے تو یہ لوگ ان کے راستوں پر بیٹھ جاتے۔ جو شخص ان کے پاس سے گزرتا اس کو آپ سے ڈراتے اور اس سے آپ کا حال کہتے۔ حج کے بعد جو لوگ اپنی بستیوں کو واپس ہوئے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی خبریں لے کر واپس ہوئے۔ چنانچہ آپ کی شہرت عرب کے تمام بستیوں میں پھیل گئی۔ جس دین کے بابت ابتدا میں صرف مکہ کے کچھ لوگ جانتے تھے، اس کو عرب کے تمام قبیلوں نے جان لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دین توحید کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا تو ابتدا میں آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے جاننے والے لوگوں اور قریبی رشتہ داروں سے مل کر کہتے کہ مجھ کو اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، میں تم کو دعوت دیتا ہوں کہ تم میرے اوپر ایمان لا کر خدا کی جنت سے مستحق بنو۔ کچھ افراد نے آپ کی بات کو مانا اور کچھ افراد نے اس کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے مزید افراد سے ملنا شروع کیا۔ جب بھی آپ کو معلوم ہوتا کہ چند افراد ایک مقام پر جمع ہیں یا باہر سے کچھ لوگ زیارت کعبہ کے لیے آئے ہیں تو آپ ان کے پاس جاتے اور ان سے مل کر انہیں اپنی دعوت پیش کرتے۔ ایک بار آپ ابو سفیان اور ہندا سے ملے۔ آپ نے ان سے کہا کہ خدا کی قسم تم مرو گے، اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر اچھے عمل والا آدمی جنت میں داخل کیا جائے گا اور برے عمل والا آدمی جہنم میں، مگر وہ لوگ اس وقت آپ پر ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد آپ بڑے اجتماعات میں جانے لگے۔ جہاں آپ کو معلوم ہوتا کہ کچھ لوگ جمع ہیں وہاں آپ جاتے اور لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرتے اور ان کو قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے۔ مگر بہت کم ایسا ہوا کہ کوئی شخص آپ کی دعوت کو سنجیدگی کے ساتھ سنے اور اس کو قبول کرے۔ حد معمول ایک روز کعبہ میں داخل ہو کر آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اونٹ کی ایک اوجڑی ہاتھ میں لیے آیا جو کہ خون اور غلاظت سے آلودہ تھی۔ عرب میں مجرموں کو چند طریقوں سے پھانسی دی جاتی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اونٹ کی اوجڑی کو جو خون یا پانی سے بھری ہوتی تھی مجرم کے سر پر اس طرح ڈال دیتے کہ اس کا سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر چلا جاتا اور نچلا حصہ جو تھیلی کی طرح گردن کو گھیرے رہتا تھا باندھ دیتے۔ چونکہ مجرم کا منہ اور ناک اوجڑی کے اندر بند ہو جاتا تھا اس لیے نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ سانس نہ لے سکنے کی باعث مر جاتا۔ اس روز ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے یہی حرکت آپ کے ساتھ کی۔ وہ آہستہ سے کعبہ میں داخل ہوئے اور اونٹ کی اوجڑی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح ڈال دیا کہ آپ کا سر اور چہرہ اس کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد ابو جہل نے اس کا آخری حصہ ایک تھیلی کے سر کی طرح آپ کی گردن کے چاروں طرف باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مصیبت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے دیکھ کر ایک قریشی عورت کو رحم آیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں مارنے کا منظر نہ دیکھ سکی، مگر وہ خود ان کی مدد نہ کر سکتی تھی
کیونکہ اس کو ابو جہل کا خطرہ تھا۔ وہ تیزی سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر آئی اور آپ کی لڑکی حضرت رقیہ سے کہا کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے دوڑو، اگر دیر کی تو انہیں زندہ نہ پاؤ گی۔ حضرت رقیہ روتی ہوئی خانہ کعبہ پہنچیں۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے جیسے ہی حضرت رقیہ کو دیکھا پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت رقیہ نے اجڑی کو کھولا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور چہرے کو نکال کر اپنے دامن سے صاف کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 گھنٹے حرکت نہ کر سکے اور اس کے بعد اپنی لڑکی رقیہ کے سہارے آہستہ آہستہ گھر کو آئے۔ اگلے دن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی خانہ کعبہ کو جانے لگے، گویا کوئی واقعہ ہی پیش نہ آیا تھا۔ جب قریش نے دیکھا تو انہوں نے دوسری تدبیر کی۔ ایک روز عقبہ نامی ایک شخص ہاتھ میں چادر لیے ہوئے ننگے پاؤں کعبہ میں داخل ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس پہنچا اور عین اس وقت جبکہ آپ سجدے میں تھے اپنی چادر ایک ہی بار میں آپ کے سر پر ڈال دی اور ہاتھ سے اس طرح زور زور سے مارنا شروع کیا کہ پیغمبر اسلام کی ناک اور منہ سے خون آنے لگا۔ کچھ دیر کی کشمکش کے بعد آپ نے اپنے آپ کو عقبہ کے چنگل سے چھڑا لیا اور دوبارہ خون آلود شکل میں گھر واپس آئے۔ کیا وجہ ہے کہ اتنی سخت عداوت کے باوجود مکہ والوں نے سیدھے سیدھے آپ کو تلوار سے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس کی وجہ اس وقت کا قبائلی نظام تھا۔ قریش والے 10 قبیلے میں تقسیم تھے، جن میں سے ایک قبیلہ ہاشم تھا۔ حضرت محمد اسی قبیلے کے فرد تھے۔ اگر دوسرے 9 قبیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے تو قبائلی رسم کے مطابق یا تو آپ کے خون کی قیمت قبیلہ ہاشم کو ادا کرتے یا ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آخر میں یہ مشورہ طے پایا کہ سرداران قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلے سے خارج کر دیں اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کسی دوسرے قبیلے کے 1 یا 2 نوجوان کو اپنے قبیلے میں داخل کر لیں۔ ابو طالب اگر حضرت محمد کو قبیلے سے خارج کرنے کا اعلان کر دیتے تو قبائلی قانون کے مطابق آپ کا خون مباح ہو جاتا۔ قریش کے نمائندے ابو طالب کے پاس گئے اور انہیں اپنے قبیلے کی بات پہنچائی۔ ابو طالب نے کہا، جہاں تک میرا تعلق ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں گا، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مروں گا، مگر اپنے بھتیجے کو قبیلے سے خارج نہیں کر سکتا کہ تم اسے قتل کر ڈالو۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان سے بات کروں گا، ممکن ہے کہ میں انہیں نئے مذہب کو چھوڑنے پر آمادہ کر سکوں۔ تم لوگ کل میرے پاس آؤ۔ ابو طالب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اے چچا، میں نے جس دن سے یہ کام شروع کیا ہے اس دن سے میرا بھروسہ خدا کے سوا کسی اور پر نہیں۔ اگر آپ قبیلے سے خارج کرنا چاہیں تو کر دیجئے۔ ابو طالب نے اس کے بعد قریش والوں سے کہہ دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے سے خارج نہیں کروں گا، لیکن جب تک زندہ ہوں ان کا مذہب بھی قبول نہیں کروں گا۔ قریش والوں نے جب دیکھا کہ ابو طالب کے یہاں ان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ براہ راست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں۔ مکہ کے سربراہ اور قبیلہ قریش نے ایک روز جمع ہو کر کہا کہ ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم سب میں بڑا جادوگر، بڑا کاہن اور بڑا شاعر ہو، وہ محمد کے پاس جائے جس نے ہماری جماعت میں اختلاف پیدا کر رکھا ہے۔ سب نے کہا کہ اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس فیصلے کے مطابق عتبہ نے آپ کے پاس آ کر کہا، اے محمد، تم بہتر ہو یا تمہارے والد عبداللہ؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر پوچھا، تم بہتر ہو یا عبد المطلب؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد عتبہ نے کہا کہ اگر تم یہ مانتے ہو کہ یہ لوگ بہتر تھے تو ان لوگوں نے انہی معبودوں کی پرستش کی جن کو تم برا کہتے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے بہتر ہو
तो बयान करो कि हम भी तुम्हारी बात सुने। खुदा की कसम, हमने कभी किसी भेड़ के बच्चे को अपने रेवड़ के लिए अपनी कौम पर तुमसे ज़्यादा मनहूस नहीं पाया। तुमने हमारी जमात में फूट डाल दी, हमारे दीन को बदनाम किया, हमको अरब में यहाँ तक रुस्वा किया कि आम शोहरत है कि कुरैश में एक जादूगर पैदा हुआ है। बखुदा हम लोग ऐसी सूरत में मुब्तला हो गए हैं कि हमारा बाज पर तलवार छोड़ दे और हम आपस में कट मरे। फिर उत्बा ने कहा, ऐ शख्स, अगर तू हाजतमंद है तो हम तेरे लिए इतना ढेर लगा देंगे कि कुरैश में सबसे ज़्यादा दौलतमंद तुम हो जाओगे। अगर ये कोई आसेब है तो हम इसके लिए इलाज के लिए अपना ख़जाना खाली कर देंगे। अगर शादी की ख्वाहिश है तो कुरैश की जिन औरतों को चाहो उनसे तुम्हारा निकाह कर देंगे, और अगर तुम्हारा इरादा बादशाहत का है तो हम तुमको बादशाह बना देंगे। लेकिन तुम इस नए दीन से फिर जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से इस तकरीर को सुनते रहे। आखिर में बोले, तुम कह चुके? उत्बा ने कहा, हाँ। फिर आपने फरमाया, जिसमें कुरान की 41वें सूरे की इब्तिदा से पढ़ना शुरू किया। आप 13वीं आयत तक पहुंचे थे कि उत्बा ने आपकी पीठ पर हाथ रख दिया और कहा, बस बस। फिर पूछा, क्या इसके सिवा और कुछ कहना है? आपने कहा, नहीं। उसके बाद उत्बा वापस होकर अपने घर बैठा रहा और लोगों के पास न गया। अबू जहल को मालूम हुआ तो उसने कहा कि ऐ बिरादरान कुरैश, खुदा की कसम, मेरा उत्बा के बारे में इसके सिवा और कोई ख्याल नहीं कि वो मोहम्मद की तरफ माइल हो गया और इसको मोहम्मद का खाना पसंद आ गया। उसके बाद अबू जहल और उसके साथी उत्बा के यहाँ गए। अबू जहल ने उत्बा से कहा, ऐ उत्बा, खुदा की कसम, हमको इसलिए आना पड़ा कि तुम मोहम्मद की तरफ माइल हो गए। अगर तुम्हें कोई हाजत है तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा कर दें कि फिर तुम्हें मोहम्मद के खाने की ज़रूरत न रह जाए। उत्बा ये सुनकर बिगड़ गया। उसने कहा कि तुम लोगों को खूब पता है कि मैं कुरैश में सबसे ज़्यादा मालदार हूँ, मगर खुदा की कसम, मोहम्मद ने मुझको ऐसा जवाब दिया कि वो ना जादू है, ना शेर है, ना किहानत है। उसने मुझसे वो कलाम किया कि खुदा की कसम, मेरे कानों ने इस जैसा कलाम न सुना था। मैं हैरान रह गया कि क्या जवाब दूं। तुमको खूब पता है कि मोहम्मद झूठ नहीं बोलता। मोहम्मद को डर है कि तुम पर आसमान से कोई अजाब ना उतर आए। उसके बाद कुरैश ने एक रोज़ आपको बुलाया और आपके सामने कुछ बातें रखीं। इन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि लोगों में कोई भी नहीं जो हमसे ज़्यादा तंग शहर वाला हो। हमारे यहाँ पानी नहीं, हमसे ज़्यादा तंग ज़िंदगी वाला कोई नहीं। इसलिए जिस रब ने आपको भेजा है उससे दुआ कीजिए कि वो इन पहाड़ों को हमसे हटा दे जो हमारी ज़िंदगी को तंग किए हुए हैं, और हमारे शहरों को कुशादा कर दे, और उनमें हमारे लिए शाम और इराक जैसी नदियाँ जारी कर दे। इसी तरह हमारे ख़ानदानी बुज़ुर्गों में से जो गुज़र चुके हैं उनको हमारे लिए ज़िंदा कर दे। इन ज़िंदा होने वालों में कसी बिन कलाब हों, क्योंकि वो हमारे बड़े और सच्चे थे। फिर हम उनसे पूछें कि जो कुछ तुम कहते हो वो हक़ है या बातिल। अगर इन्होंने तुम्हारी तस्दीक की और तुमने वो चीज़ें कर दी जिनका हमने तुमसे सवाल किया है, तो हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे और इसके सबब से तुम्हारा वो दर्जा भी मान लेंगे जो खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए है, और हम ये भी जान लेंगे कि तुम वाकई खुदा के रसूल हो जैसा कि तुम कहते हो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं इन चीज़ों के साथ तुम्हारी तरफ नहीं भेजा गया हूँ। मैं तो वही चीज़ें लेकर तुम्हारे पास आया हूँ जिसके साथ अल्लाह ने मुझे भेजा है, और अल्लाह ने जिस चीज़ के साथ मुझे भेजा है वो मैंने तुम्हारी तरफ पहुँचा दी। अगर तुम इसको कबूल करो तो दुनिया और आखिरत में तुम्हारा हिस्सा है, और अगर इसे रद्द करो तो मैं अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करूँगा यहाँ तक कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। कुरैश के लोगों ने कहा कि अगर तुम हमारे लिए ऐसा करने पर तैयार नहीं हो तो अपनी ज़ात ही के लिए कर लो। तुम अपने रब से सवाल करो कि वो तुम्हारे साथ एक फ़रिश्ता भेज दे
جو ان باتوں کی تصدیق کرے جو تم کہتے ہو، اور اپنے رب سے کہو کہ وہ باغ اور محل اور سونے چاندی کے خزانے تمہیں دے دے، اور اس طرح تم کو ان کاموں سے بے نیاز کر دے جن میں ہم تم کو مشغول دیکھتے ہوں، کیونکہ تم بھی اسی طرح بازاروں میں جاتے ہو جس طرح ہم جاتے ہیں، تم بھی اسی طرح معاش کی تلاش کرتے ہو جس طرح ہم کرتے ہیں۔ ایسا ہو جائے تو ہم اس درجہ اور فضیلت کو جان لیں، اور جو تمہارے رب کے ہاں تمہارا ہے اس مقام کو جان لیں، اور یہ کہ رسول ہو جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں، اور نہ میں ایسا شخص ہوں جو اپنے رب سے ان چیزوں کے لیے سوال کروں۔ اللہ نے تو مجھ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم اس چیز کو قبول کر لو جس کو لے کر میں آیا ہوں تو وہ دنیا اور آخرت میں تمہارا حصہ ہے، اور اگر تم اس کو میری طرف لوٹا دو تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ قریش نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اگر تمہارے رب چاہیں تو وہ ایسا بھی کر دیں۔ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ایسا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کے اوپر ہے، اگر اس نے تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہا تو وہ ایسا ہی کرے گا۔ قریش نے کہا کہ اے محمد، کیا تمہارے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے اور تم سے سوال کریں گے جو ہم نے کیا ہے، اور تم سے وہ چیزیں طلب کریں گے جو ہم نے تم سے طلب کی ہے؟ پھر وہ پہل کرتا اور تم کو ان سوالوں کا جواب دے دیتا جو ہم نے کیے ہیں، اور وہ تم کو بتا دیتا کہ وہ اس معاملے میں ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ پھر قریش نے کہا ہم تو تمہاری باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ان باتوں کی تعلیم تم کو یمامہ کا ایک شخص دیا کرتا ہے جس کا نام رحمن ہے، اور ہم تو خدا کی قسم کبھی بھی رحمن پر ایمان نہ لائیں گے۔ اے محمد، ہم نے اپنا عذر تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، خدا کی قسم ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ یا تو تم ہم کو ہلاک کر دو یا ہم تم کو ہلاک کر دیں۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ خدا کی لڑکیاں ہیں، اس لیے ہم تم کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ تم اللہ اور فرشتوں کو سامنے نہ لے آؤ۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آپ ان کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابی امیہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ اس نے کہا کہ اے محمد، قوم نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کچھ پیش کیا، مگر آپ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنے لیے کچھ باتیں طلب کی تاکہ اس کے ذریعے وہ آپ کا وہ درجہ جان سکیں جو اللہ کے ہاں ہے۔ اس طرح آپ کو پہچان کر وہ آپ کی تصدیق کریں اور آپ کی پیروی کریں، مگر آپ نے اس کو نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ خود اپنے فائدے کے لیے وہ چیزیں اپنے رب سے حاصل کریں جس سے لوگ اللہ کے ہاں آپ کی فضیلت کو اور آپ کے درجے کو جانیں، مگر آپ نے ایسا بھی نہیں کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ان پر اس عذاب کا کوئی حصہ اتاریں جس سے آپ انہیں ڈراتے ہیں، مگر آپ وہ بھی نہ کر سکے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کی باتیں 7ویں قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔